آج ہم بات کریں گے لل دید کی، کشمیر کی وہ آواز جس نے 14ویں صدی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک ایسی صوفی شاعرہ جن کی کہانی، جن کی تعلیمات وقت اور مذہب کی ہر حد سے ماوراں ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہم نے اس گفتگو کا آغاز اس سلام سے کیوں کیا؟ کیونکہ آج ہماری کہانی ایک ایسی بزرگ ہستی کی ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے دلوں میں بستی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے عقیدوں کے بیچ ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا پل بنایا۔ تو چلے ذرا تصور کریں 14ویں صدی کے کشمیر کا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب وادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو عظیم سمندروں کا سنگم بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو ہندو شیو مت کی گہری پرانی جڑیں تھیں اور دوسری طرف سے اسلامی تصوف کی ایک نئی لہر آ رہی تھی، اور ٹھیک اسی ثقافتی ملاپ کے بیچ لل دید کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو کون تھیں یہ کشمیر کی باغی سنت؟ آئیے باقاعدہ تعارف کرواتے ہیں۔ للا ایشوری، وہ خاتون جنہوں نے اپنے زمانے کے ہر اصول، ہر رواج کو چیلنج کر دیا۔ ان کا اصل نام تھا لل ایشوری، لیکن لوگ انہیں پیار سے کئی ناموں سے پکارتے تھے۔ کوئی لل دید کہتا، کوئی لل عارفہ، تو کوئی للا یوگیشوری۔ وہ کشمیر کی سب سے زیادہ قابل احترام صوفی ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی پیدائش 1301 سے 1320 عیسوی کے درمیان آج کے سری نگر کے قریب ہوئی۔ ان کا تعلق تو ہندو فلسفے کی کشمیری شیو مت روایت سے تھا، لیکن ان کی اصل میراث وہ ہیں ان کے لازوال شاعرانہ اقوال، جنہیں واق کہا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز انہیں واقعی ایک انقلابی شخصیت بناتی ہے نا، وہ تھا ان کا زبان کا انتخاب۔ ذرا سوچیں، اس دور میں جب علم اور مذہب کی زبان سنسکرت تھی، جو صرف ایک خاص طبقے تک محدود تھی، لل دید نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وقت عام روزمرہ کی کشمیری زبان میں کہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے روحانیت کے علم کو چند عالموں اور پنڈتوں کے حلقے سے نکال کر سیدھا عام آدمی کے دل میں اتار دیا۔ تو ان کی کہانی کا اگلا باب یہ ہے کہ کیسے ذاتی دکھ اور تکلیفیں ایک روحانی باغی کو جنم دیتی ہیں۔ اصل میں ان کی ابتدائی زندگی کے جو مصائب تھے نا، وہی ان کے روحانی سفر کا پہلا قدم بنی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق 14ویں صدی کے کشمیر میں لل دید کی شادی بہت کم عمری میں، صرف 12 سال کی عمر میں کر دی گئی، اور شادی کے بعد انہیں ایک نیا نام بھی دیا گیا، پدماوتی۔ ان کی شادی شدہ زندگی سچ پوچھیں تو بہت تکلیف دہ تھی۔ ایک قصہ تو بہت مشہور ہے ان کی ساس کے رویے کا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے کھانے کی پلیٹ میں چاولوں کی پتلی سی تہ بچھا کر نیچے ایک پتھر رکھ دیتی تھی، تاکہ سب کو لگے کہ انہوں نے بہت کھایا ہے، اور لل دیدہ یہ سب خاموشی سے سہتی رہیں اور کہتی تھی، چاہے میٹھا پکے یا نمکین، میری قسمت میں تو پتھر ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پتھر صرف ایک ساس کا ظلم تھا، یا پھر یہ اس سے کہیں بڑے سماجی اور پدرشاہی نظام کے جبر کی علامت تھا جس نے انہیں ہر طرف سے جکڑ رکھا تھا؟ اور پھر 26 سال کی عمر میں انہوں نے ایک انتہائی بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک ناکام شادی سے بھاگنا نہیں تھا، نہیں، یہ اس پورے سماجی ڈھانچے کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی جس نے انہیں ان پتھروں کو اپنی تقدیر ماننے پر مجبور کیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سارے سماجی بندھن توڑ دیے تو انہیں اپنے گرو سدھ شری کانت ملے، اور یہیں سے ان کی روحانی تعلیمات کا اصل آغاز ہوا۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ مگر بہت گہرا تھا۔ اپنے اندر جھانکو، خدا کو مندروں اور مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنی ذات کے اندر تلاش کرو۔ تو ان کے فلسفے اور روایتی مذہب میں فرق کیا تھا؟ دیکھیں، جہاں روایتی مذہب خدا کو مندروں میں، مورتیوں میں، یعنی باہر کی چیزوں میں تلاش کرتا تھا، وہیں لل دید کہتی تھی کہ اپنی روح کے آئینے میں دیکھو۔ جہاں مذہب سخت ریاضت اور روزوں پر زور دیتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اعتدال اپناؤ، مراقبہ کرو، خود کو جانو۔ یہ ایک بالکل مختلف راستہ تھا، اور وہ قائم شدہ مذہبی اداروں کو چیلنج کرنے سے بالکل نہیں ڈرتی تھیں۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، مندر اور مورتی یہ دونوں جو تم نے بنائے ہیں پتھر سے بہتر نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اس ایک جملے نے اس پورے خیال کی جڑیں ہلا دیں کہ خدا صرف کسی عمارت یا مادی شے میں قید ہو سکتا ہے۔ تو اگر مندر اور مورتی میں نہیں تو پھر کہاں؟ اس کا جواب بھی وہ خود دیتی ہیں۔ اسے مندروں میں مت ڈھونڈو بلکہ اپنی روح کے آئینے میں تلاش کرو۔ ان کے لیے خود کو پہچاننا ہی خدا کو پانے کا سچا راستہ تھا، کیونکہ ان کے نزدیک
خدا تو ہر جگہ ہر شے کا حصہ ہے۔ للدید کا ایک اور اہم اصول تھا درمیانی راہ کا۔ وہ کہتی تھی کہ انتہا پسندی سے بچو، نہ تو دنیا کی لذتوں میں اتنا ڈوب جاؤ کہ خود کو بھول جاؤ، اور نہ ہی جسم کو اتنی تکلیف دو کہ وہ ٹوٹ جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ دونوں انتہائیں صرف انسان کی انا کو بڑھاتی ہیں، اصل روحانیت تو اعتدال اور توازن میں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی کہانی کے سب سے حیرت انگیز پہلو پر، وہ یہ کہ ان کا اثر صرف ہندو مت تک محدود نہیں رہا۔ للہ دید کی تعلیمات نے تو مذہب کی سرحدوں کو ہی مٹا دیا، اور نہ صرف کشمیر کی ایک مشترکہ ثقافت کی بنیاد رکھی، بلکہ ایک بہت بڑے صوفی سلسلے کے لیے بھی روشنی کا مینار بن گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، للدید کا جو فلسفہ تھا نا کہ خدا ایک ہے، وہ ہر جگہ ہے اور ہر انسان کے اندر ہے، یہ خیال کشمیر کے سب سے بڑے صوفی بزرگ نند رشی کے دل میں اتر گیا۔ نند رشی، جنہیں کشمیر کا سرپرست بزرگ بھی کہا جاتا ہے، وہ للدید سے بے حد متاثر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رشی صوفی سلسلے کی بنیاد ہی للدید کی سکھائی ہوئی سادگی اور برابری کی قدروں پر رکھی۔ اور اسی خوبصورت ملاپ کو، جہاں ہندو اور مسلم روایات ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں، گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ کشمیر میں اس تہذیب کو کشمیریت کا نام دیا گیا، اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کشمیریت کی بنیاد کس نے رکھی، تو اس کی سب سے بڑی معمار بلا شبہ للدید ہی تھیں۔ تو آج صدیاں گزرنے کے بعد للدید کی میراث کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ 14ویں صدی کی ایک باغی خاتون کی آواز آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتی ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی ادبی میراث ہے۔ ان کے تقریباً 250 واق یعنی ان کے شاعرانہ اقوال آج کشمیری ادب کا سنگ بنیاد مانے جاتے ہیں۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ آج بھی کشمیری ثقافت اور زبان کی روح ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے روحانیت کو سب کے لیے عام کیا۔ انہوں نے ہندو اور صوفی سوچ کو جوڑ کر کشمیریت کی بنیاد رکھی۔ وہ جدید کشمیری ادب کی بانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ہر دور میں ہر قسم کے جبر اور تنگ نظری کے خلاف بغاوت کی ایک زندہ علامت ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، آج جب ہماری دنیا نفرت کی دیواروں میں بٹتی جا رہی ہے، تو ہم اس آواز سے کیا سیکھ سکتے ہیں جسے ہر طرف صرف پل ہی نظر آتے تھے، دیواریں نہیں؟